الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، عشرہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں اور 10 دن چل رہے ہیں۔ کتنی اہمیت اور رحمت اور برکتوں سے بھرپور ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قرآن پاک میں قسم کھائی ہے۔ اللہ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کسی چیز کی جب قسم کھاتا ہے تو وہ چیز اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت، برکت اور رحمت سے بھرپور ہوا کرتی ہے۔ بندوں کو متوجہ کیا جاتا ہے یہ چیز ہمارے نزدیک قابل قدر ہے، تو اے لوگو، اے انسانوں، اے بندو، تمہارے نزدیک بھی یہ چیز قابل قدر ہونی چاہیے۔ یہ وہ دن اور یہ وہ راتیں چل رہی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی ایک دن کا روزہ رکھو، 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اور ذی الحجہ کی 9 تاریخ یوم العرفہ، بقرہ عید سے پہلے والا جو ایک دن ہوتا ہے، اس کا اگر 1 روزہ رکھو گے تو تمہیں 2 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ وہ راتیں چل رہی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی بھی رات میں عبادت کرو گے ایسا ہے جیسا کہ تم نے شب قدر میں عبادت کی ہو۔ ہمیں ان دنوں میں کیا کہنا ہے؟ ارے یہ وہ دن ہے کہ اللہ رب العزت کو لاڈ اور پیار آتا ہے اس بندے سے جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، رب چاہی زندگی گزارتا ہے، نماز، تلاوت، قرآن پڑھتا ہے، نوافل و اذکار کا پابند رہتا ہے، اللہ اس سے لاڈ اور پیار کرتا ہے۔ لیکن جب ان دنوں میں نوافل و اذکار، تلاوت و قرآن اور عبادات کو کثرت سے کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کو بہت ہی محبت اور بہت ہی لاڈ اور بہت ہی زیادہ پیار آتا ہے اپنے بندوں سے، جو اور دنوں میں اتنا پیار اور اتنی محبت اور اتنا لاڈ نہیں آتا ہے۔ تو ہمیں ان دنوں کو شریعت و سنت کے مطابق گزارنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آ جائے، قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹنے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حجاج کرام نے احرام کی حالت میں بال کو نہیں کاٹا ہے، ناخنوں کو نہیں ترشوانا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سے کچھ نہ کچھ مشابہت اختیار ضرور کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہو گیا۔ جب اتنی بات شریعت کی طرف سے ہمیں بتائی گئی ہے کہ تم بال اور ناخن نہ کٹاؤ، تو ہمیں بال اور ناخن نہ کٹا کر حجاج کرام سے مشابہت اختیار کرنی ہے، تاکہ اللہ رب العزت جہاں حجاج کرام پر رحمت اور برکت ڈالے تو ہم پر بھی کچھ نہ کچھ رحمت اور برکتوں کے ذرے ہی ڈال دے۔ نیز ہمیں ان دنوں میں کیا کہنا ہے؟ ہمیں ان دنوں میں روزے رکھنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ ہم اگر 9 نہیں رکھ سکتے تو 2 تو رکھ سکتے ہیں، 2 نہیں رکھ سکتے تو کم از کم یوم العرفہ، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا 1 روزہ تو رکھ سکتے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ ہمیں روزے ضرور رکھنے ہیں، تاکہ کچھ نہ کچھ سنت کے اثرات اور سنت کی برکت ہمیں بھی میسر ہو جائے۔ نیز ان دنوں میں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت راتوں میں کثرت سے کرنی ہے، کیونکہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں، راتوں میں عبادت ایسی ہے جیسا کہ شب قدر میں کی جانے والی عبادت۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان راتوں میں تہجد بھی پڑھیں، اور اگر تہجد بھی نہیں پڑھ سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیں۔ حدیث کی روح سے ایسا آدمی جو عشاء جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، ایسا ہے جیسا کہ ساری رات اس نے جاگ کر اللہ کی عبادت کی ہو۔ اتنا تو کام ہم ضرور کر سکتے ہیں۔ اور یہ دن تسبیح، تحمید، تکبیر اور تہلیل کے دن ہیں۔ تسبیح سبحان اللہ، تہلیل لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر۔ ان دنوں میں کثرت سے اٹھتے بیٹھتے ہمیں تسبیح، تہلیل، تحمید اور تکبیر اپنی زبان زد کر لینی چاہیے۔
اور یہ چاروں کی چاروں چیزیں تیسرے کلمے میں بھی پائی جاتی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان پر ترانہ ہو تیسرے کلمے کا، جس میں اللہ کی بڑائی بھی ہے، اللہ کی تحمید بھی ہے، اللہ کی تقدیس بھی ہے، اللہ کی تکبیر بھی ہے۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم دن اور رات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ نکال کر صلاۃ التسبیح کو پڑھیں، اور صلاۃ التسبیح میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، تو جہاں صلاۃ التسبیح کی برکت ہمیں ملے گی، وہیں پر تیسرے کلمے کی جو برکت اور روحانیت ان دنوں میں پڑھنے کی ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اور آخری کام یہ کہنا ہے کہ عیدین کی راتوں میں ہمیں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عید الفطر کی رات میں اور ایسے ہی عید الاضحیٰ کی رات میں جاگ کر جو بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کا دن قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا، جبکہ سارے انسانوں کے دل قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے مردہ ہو جائے گے، لیکن اس انسان کا دل جس نے بقرہ عید کی رات میں یا عید الفطر کی رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کی ہے، آج ایسے موقع پر بھی اس کا دل مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے قیمتی لمحات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔